بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما یا رب العالمین۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ انشاءاللہ چوتھے پارے کا خلاصہ پڑھیں گے، جو پاروں کے خلاصے کے سلسلے کا چوتھا درس ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چوتھے پارے کی پہلی آیت جو ذکر کی، اس میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے یا نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس چیزوں میں سے جس چیزوں سے تمہیں محبت ہے۔ جن چیزوں سے تمہیں محبت ہے ان میں سے جب تک تم خرچ نہ کرو اس وقت تک تم نیکی یا مکمل نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز انسان کو بہت محبوب ہے اور پسندیدہ ہے، اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ بہت زیادہ افضل ہے، یہ بہت زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے یا اسے پسند کرتا ہے تو وہ اسے اٹھا کر رکھتا ہے اور اسے خرچ نہیں کرتا، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، تم اسے خرچ کرو۔ تو محبت کی چیز کو خرچ کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی محبت کو آگے بڑھایا، اس نے اللہ کی محبت کو آگے بڑھایا اور اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی خوشنودی دنیا کی ہر چیز سے بڑی ہے، دنیا کی ہر چیز سے بڑی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما تحبون، کہ اس میں سے، ان چیزوں میں سے جن سے تمہیں محبت ہے، یعنی مما یعنی بعض، یہ نہیں کہا کہ سارے جو چیزیں تمہیں پسند ہے وہ سب اللہ کے راہ میں خرچ کرو، بلکہ جو تمہیں چیزیں پسند ہے ان میں سے بعض کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس یا ہمارے نزدیک کیا چیز بہت زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے، اسے ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں تاکہ ہمیں مکمل نیکی کا ہمیں حاصل ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی پہلے صفحے میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ نے لوگوں پر حج فرض کیا ہے جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو حج کرنا یہ اسلام کا رکن ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے، اور یہ زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ تو جو طاقت رکھتا ہے حج کرنے کی، پھر وہ اگر نہ کرے حج یا ڈیلے کرے بغیر کوئی حقیقی یا کچھ معقول وجہ سے، تو بلا شک یہ بہت بڑے خطرے پر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دین پر ثابت قدم رہنے کے کچھ اسباب ذکر کیے اس پارے میں، جو اس پارے کے دوسرے صفحے میں ہے، کہ کس طرح مسلمان دین پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں فتنوں کے زمانے میں اور مصیبتوں کے، مصائب کے، آزمائش کے زمانوں میں، کس طرح مسلمان دین پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو اللہ نے ذکر کی وہ قرآن اور حدیث کو تھامے رہنا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ کے قریب ہو جائے اور اللہ سے مدد طلب کرے، اور تو اسے سیدھا راستے کی طرف ہدایت مل جائے گی۔ اور دوسری چیز اللہ کا ڈر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ تو دوسری چیز جو انسان کو دین پر ثابت قدم رہنے کی پر ابھارتی ہے اور ثابت قدم رکھتی ہے وہ ہے اللہ کا ڈر۔ اس طرح سے تیسری چیز کہ مل کر رہنا اور جماعت سے جڑ کر رہنا اور اختلاف نہیں کرنا، اور اختلاف کر کے آپس میں تفرق اور اختلاف نہیں کرنا، بلکہ سب اکٹھا ہو کر مل کر رہنا، متحد رہنا۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو اور نہ بڑھ جاؤ۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو اللہ نے ذکر کی جس سے انسان دین پر ثابت قدم رہ سکتا، وہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور اس کے بعد پانچویں چیز کہ دین میں اختلاف نہیں کرنا، دین کے مسائل میں آپس میں اختلاف نہیں ہونا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اہم آیت ذکر کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خطبوں میں پڑھا کرتے تھے، خطبے کی شروعات میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کی تفسیر میں کئی سلف نے یہ بات کہی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرے، اور اللہ کا شکر بجا لائے اور ناشکری نہ کرے، اور اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا رہے اور اللہ کو نہیں بھولے۔ تو یہ تین چیزیں اس میں تقوی میں داخل ہے، یا تقوی کا حق یہ ہے، تقوی کا حق یہ ہے۔ اس طرح سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تمہیں موت نہ آئے سوائے اسلام کی حالت پر، یعنی اسلام لانا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو کوشش کرے کہ وہ مرے دم تک مسلمان رہے، اور یہ اصل چیز ہے۔ اس کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے اور نیک اعمال کرتے رہنا ہے ہمیشہ، اس لیے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان ایک بار ایمان لا لے پھر چھوڑ دے، یہ تو پھر کافی نہیں ہے۔ اور سب سے اہم دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس کے بعد یہاں پر جو اللہ نے جو اہم چیز جو ذکر کی، جو ثابت قدمی کے اسباب میں، کہ سب مل کر رہنا اور آپس میں اختلاف نہیں کرنا، تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، یعنی کچھ بھی اختلاف نہ کرو۔ تو اس میں حکم دیا گیا کہ ہم مل کر رہیں، مجتمع رہیں، متفرق نہ ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ یعنی احسان جتایا کہ اللہ نے عرب کو، اور جو عرب تھے جو آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں اسلام کے ذریعے انہیں اکٹھا کیا۔ تو چاہیے کہ ہمیں اسلام اکٹھا کرے اور اسلام ہمیں ملائے، نہ کہ ہم اسلام کے بعض مسئلوں کے ذریعے کی وجہ سے آپس میں بڑھ جائیں اور اختلاف کریں۔ اور یہاں پر اللہ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی اور تمہارے دلوں کو ملا دیا۔ اور یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تمہارے عقلوں کو ملا دیا۔ تو یہاں پر یہ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان آپس میں لڑے، جنگ کرے، لڑائی کرے آپس میں، لیکن اختلاف رائے بعض مسئلوں میں یہ حرج نہیں ہے، اس لیے کہ رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، عقلوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے دلوں کو میں اتحاد پیدا کیا، دلوں کو ملایا، لیکن عقلوں کو نہیں ملایا، اس لیے کہ ہر ایک کی عقل الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی رائے الگ ہوتی ہے، باپ کی الگ ہوتی ہے، بیٹی کی الگ ہوتی ہے، ماں کی الگ ہوتی، بیٹی کی الگ ہوتی ہے۔ تو یہ عقلوں میں اختلاف ہونا یہ بلا شک کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ طبیعی ہے اور نیچرل ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اختلاف تھا بعض، تو دین کے جو فروعی مسائل ہیں، جو فقہی مسائل ہیں، جس میں واضح حدیث نہیں ہے یا واضح نص نہیں ہے، تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں اختلاف رائے ہو سکتی ہے، جس طرح صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا تھا کئی مسئلوں میں، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان محبت تھی، بھائی چارگی تھی، انہوں نے ان مسئلوں کو لے کر آپس میں جنگ نہیں کی، آپس میں بغض یا آپس میں اس سے نا جنگ وغیرہ نہیں کی، بلکہ یہ تو ایک طبیعی چیز ہے، اور یہ کیا ہے، نیچرل چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ تو چاہیے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، ہمیشہ، اگرچہ اسے اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں نہیں دی، لیکن وہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے۔
اور سب سے اہم نعمت وہ اسلام کی نعمت ہے، سب سے اہم نعمت جو اسلام کی نعمت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ضرور ایسی گروہ ہونا ضروری ہے، ایسا گروہ ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ یہ بہترین اور جامع آیت ہے کہ اس میں پہلے یہ ضروری ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا گروہ ہونا ضروری ہے جو کام کرے دعوت کا، اور فرمایا پھر یہی لوگ کامیاب ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو دین کا کام کرنا اور خاص طور پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بلا شک سب پر فرض ہے، لیکن ہر ایک کا الگ الگ مقام ہے۔ تو علماء کرام پر جو چیزیں فرض ہے وہ عام لوگوں پر نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو کام کرنا ہے، ہر ایک کو دین کے لیے کام کرنا ہے، ہر ایک کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ باپ کو اپنے گھر والوں کے درمیان، بیوی کو بھی اپنے گھر والوں کے درمیان، اس طرح سے بچوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ، علماء کرام کو عام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے ساتھ، یا بادشاہوں کے ساتھ، اور بادشاہوں پر بھی خود یہ چیز فرض ہے کہ وہ لوگوں کو دین پر انہیں ابھاریں اور ایسے قوانین لائیں جس سے لوگ دین پر قائم ہوں۔ تو ہر ایک کا الگ مقام ہے، ہر ایک کی الگ ذمہ داری ہے، یہ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے کے اعتبار سے۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ نہ انسان کی قدرت طاقت کے حساب سے، کہ جو حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر یہ مشکل ہے تو زبان سے، اگر یہ بھی مشکل ہو تو پھر دل سے اسے برا مانے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ایک اہم آیت فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو ہماری امت سب سے بہترین امت ہے، لیکن اس کی شرط ہے، ہم خالی بہترین امت بل خالی نہیں ہے، یا بالکل ایسی بغیر کوئی شرط کے نہیں ہے، بلکہ ہم خیر امت اس لیے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، تو یہ شرط ہے۔ اور اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر ہم اہل کتاب اور یہود اور نصارہ کے مشابہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہود اور نصارہ آپس میں نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے تھے۔ اس طرح سے یہاں پر خند و خیر امت یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں یہ بھی داخل ہے کہ یعنی جہاد کرنا، چاہے زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو، اور اس طرح سے ہر وہ چیز جس سے اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے وہ سب چیز اس میں داخل ہے، نیکی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں۔ پھر اللہ نے اس کے بعد یہودیوں کا، جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ تیسرے بارے میں اللہ نے نصارہ کے بارے، اہل کتاب کی حالات کا ذکر کیا، تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہودیوں کی حالات کا ذکر کر رہا ہے اس میں بھی، کہ یہودیوں پر ذلت طاری ہوئی، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے ان پر ذلت رہے گی، ہمیشہ کے لیے ان پر یعنی ذلت رہے گی ہر زمانے اور ہر جگہ میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ہمیشہ بادشاہت کی طرف تھی، بادشاہت کی اور حکومت کی طرف تھی، تو اللہ نے انہیں ان پر ذلت طاری کر دی، اور انہیں مال سے بہت محبت تھی، تو اللہ نے انہیں ہمیشہ مسکین اور فقیر بنا دیا۔ لیکن اللہ نے جب اہل کتاب کا ذکر کیا قصہ، تو اللہ نے انصاف کیا اس کے بعد، کہ کہا کہ سب برابر نہیں ہے، اہل کتاب سب ایک طریقے سے نہیں ہے، بلکہ ان میں بعض اچھے بھی ہیں، لیسوا سواء، سب برابر نہیں ہے، بلکہ بعض ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں جو لوگ نا اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں اور برائی سے روکتے بھی ہیں۔ تو ضروری کہ ہم جب بھی کسی پر حکم لگائیں تو انصاف کریں اور ان میں انصاف کے ساتھ کام لیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کی جب تعریف کی تو فرمایا کہ یہ لوگ رات میں اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں سجدے کی حالت میں، تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے افضل عمل جو انسان کر سکتا ہے رات میں، کہ وہ رات میں نماز پڑھے اور نماز میں قرآن کی تلاوت کرے، رات میں نماز پڑھے اور نماز میں قرآن کی تلاوت کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کافر لوگوں کے لیے قیامت کے دن نہ ان کے مال نہ ان کے اولاد دونوں کام میں نہیں آئیں گے، نہ ان کے اموال نہ ان کے مال کام میں آئیں گے کافر کے، اور نہ ان کے اولاد۔ اور یہاں پر اللہ نے اموال اور اولاد کا ذکر اس لیے کیا،
اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. انسان کا مال اور انسان کی اولاد یہ انسان کو سب سے زیادہ انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جب سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی چیزیں یہ اگر انسان کو کام میں نہ آئے قیامت کے دن، تو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں تو وہ تو بلا شک اور بھی زیادہ کام میں نہیں آئیں گے. پھر اللہ نے اس کے بعد اس پارے کے شروع میں یہ ذکر کیا کہ اے ایمان والو، تم اپنے لوگوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا قریب، اپنا مشیر نہ بناؤ. تو فرمایا کہ تم لوگ ہیں نا، مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو سے دوستی نہ کرو، اور نہ ہی اسے کوئی مشیر بناؤ یا کوئی پوسٹ دو یا کوئی اسے مقام دو. تو اس لیے کہ نا ان کے دلوں میں تمہارے خلاف بغض ہے، اور ان کی زبانوں سے جو کچھ نکلا اس سے زیادہ ان کے دلوں میں ہے. اور فرمایا کہ ان کے بارے میں کہ وہ تم سے بغض کرتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے بغض کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ کافر ہمارے سے بالکل محبت نہیں کرتے، بلکہ ان کے دلوں میں ہمارے خلاف بغض ہے. اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں. تو یہ بھی کوئی عجیب بات ہے. تو جب یہ ایسے لوگ ہیں تو پھر کس طرح جائز ہوگا کہ ہم ان لوگوں کو ہمارے مشیر بنائیں یا ہم ان کو کوئی مقام دیں یا ان سے کچھ، حالانکہ جب مسلمان موجود ہو تو چاہیے کہ مسلمان ہمیشہ ہے نا مسلمانوں کو ہی مقام دے اور اس سے کام لے. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نا کافروں کے ٹیکنالوجی یا بعض کافروں سے مدد لیں. کافروں سے مدد لینا جائز ہے، لیکن انہیں کوئی بڑا مقام نہ دیں، نہ کوئی پوسٹ دیں. بلکہ اس ایک حد تک اگر وہ چیز مسلمانوں میں نہیں ہے یہ بھی ضروری ہے. اگر وہ کام مسلمان کر سکتا ہے تو پھر وہ کام ہمیں نا مسلمان سے ہی لیں گے، کافر سے نہیں لیں گے. ہاں، اگر ہمیں وہ کام کرنے کوئی مسلمان نہیں مل رہا، وہ کافر کو ہی معلوم ہے، تو ایک حد تک، ضرورت کے حد تک، بغیر اسے کوئی بڑا مقام دیے کہ اس سے وہ کام لیا جا سکتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا اس کے بعد کہ تم ان سے محبت کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے سے محبت نہیں کرتے. ہاں انتم لا تحبونہم ولا یحبونکم. تو بلا شک یہ بالکل عجیب بات ہے کہ تم ان سے محبت کرتے حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اب کس طرح کی، پھر اللہ نے فرمایا اس کے آگے کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تمہارے سے وہ تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر تمہیں اچھائی پہنچتی ہے تو انہیں غم ہوتا، انہیں وہ کیا ہوتا، انہیں اس سے نا تو غم ہوتا. تو اب کس طرح ہم بچیں؟ تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا نقصان تمہیں کچھ تکلیف نہیں پہنچائے گا، تو وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. تو یہ دو کام ہے کرنے ہیں. اگر ہمیں کافروں کے نقصان سے بچنا ہے، کافروں کے تکلیف سے، کافروں کے مکر و فریب سے، کافروں کے چالوں سے اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمیں صبر اور تقوی اختیار کرنا ہے. صبر میں کیا ہے؟ صبر اس پر ہوتا ہے تقدیر پر، جو اللہ نے ہم پر مقدر کیا اس پر صبر کرنا، تو تقدیروں پر صبر کرنا. اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ نے جس کا حکم دیا اس کو بجا لانا اور جس سے منع کیا اس سے بچ جانا، یہ تقوی ہے. تو اگر انسان یہ کام کر لے تو انشاءاللہ اسے کافروں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اللہ نے یہ بات ذکر کی اس پارے کے آخر میں بھی، جو سورہ آل عمران کے آخر میں ہے، کہ تم لوگ ضرور اہل کتاب سے تکلیف سنیں گے اور تمہیں پہنچے گی. اگر پھر فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو تمہیں ان کا نقصان، ان کی تکلیف تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. پھر اس کے بعد یہاں پر علماء کرام نے ذکر کیا کہ اپنے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے بھائیوں کے، اگر بھائیوں کو اچھائی پہنچی ہے یا انہیں کوئی اچھی چیز ملی تو ہم خوش ہوں اور خوشی کا اظہار کریں، اور انہیں اگر مصیبت پہنچی تو ہم بالکل خوشی نہ منائیں، یعنی ہم کیا کریں، اس کے سامنے خاص طور پر خوشی نہ منائیں. اس لیے کہ نا یہ کافروں کی نشانی ہے کہ کافر ہمیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، تو ہم کافروں کا عمل نہ کریں. اور اسی لیے پھر علماء کرام نے یہاں پر ایک
ضابط ذکر کیا کہ دشمن کو اگر جاننا ہے تو دیکھو کہ اگر وہ تمہاری مصیبت پر خوش ہوتا ہے اور تمہاری اچھائی پر غم ہوتا ہے اسے، تو جان لو کہ یہ دشمن ہے تمہارا، جان لو کہ یہ تمہارا دشمن ہے. کیوں؟ تو علماء کرام نے یہ چیز اس آیت سے نکالی کہ 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 کافروں کو ہماری اچھائیوں سے تکلیف ہوتی، اور اگر ہمیں اچھائی پہنچی اور ہمیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں. پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا ومن نصر الا من عند اللہ، اور اصل تو کامیابی صرف اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ کے پاس ہی سے ہی ہمیں کامیابی ملتی ہے. تو حقیقی کامیابی اور جیت و فتح اللہ کے پاس سے ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیس لک من امر شیء، آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یعنی غزوہ بدر کے معاملے میں کہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا، آپ کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں، بلکہ سب اللہ کی طرف سے ہوا. تو انسان کتنا بڑا ہو جائے تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے نیچے ہے، سب پر اللہ کی تقدیر لاگو ہوگی، سب پر اللہ کی تقدیر لاگو ہوگی. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر اس چوتھے پارے میں کہ 6ویں صفحے میں یہ کہا کہ وسارعوا، اور تم دو الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف، وجنت عرضها السماوات والارض، اور ایسی جنت کی طرف دو اور لب کو، ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان کی طرح ہے. وعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. تو اللہ نے ہمیں یہاں پر ابھارا ہے کہ تم آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ، مسارعہ کرو، تیز جاؤ، دو اللہ کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف. اسی کہ اللہ کی جنت کیا ہے؟ اس کی چوڑائی زمین آسمان کی طرح ہے، سے بڑی ہے. اور اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نا عجیب تو کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جنت کا طالب اور جنت کو حاصل کرنے والا اور جنت کا خواہش مند اس کے لیے کام نہیں کر رہا، حالانکہ جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی اچھی ہے، اور لیکن تعجب یہ ہے کہ اس کو چاہنے والا اور اس کو حاصل کرنے والا محنت نہیں کر رہا اس کو حاصل کرنے کے لیے، جتنی کرنی چاہیے. اور فرمایا وعجبت للنار، اور مجھے تعجب ہوا اس آگ سے، جہنم کی آگ سے، کہ اس سے بچنے والا اس سے بچنے کے لیے کام نہیں کر رہا، اس لیے کہ اتنی خطرناک جہنم ہے، جہنم اتنی خطرناک ہے. لیکن تعجب یہ ہے کہ اس سے بچنے والا اور جو چاہتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے، لیکن وہ اس کے لیے کام نہیں کرتا اور محنت نہیں کرتا کہ تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے. تو اللہ نے ہمیں یہاں پر ابھارا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اللہ کی مغفرت کی طرف یعنی اور نیک اعمال کرتے ہیں. یہاں پر اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. اس کا مطلب کہ جنت ابھی موجود ہے، اللہ نے تیار کر دی ہے اس کو، وہ مخلوق ہے. پھر اللہ نے فرمایا یہ جنت تیار کی گئی متقین کے لیے. پھر اللہ نے یہاں پر متقین کے 4 صفات بیان کی ہے کہ متقین کون ہوتے ہیں. متقین کے 4 صفات بیان کی یہاں پر. تو اللہ نے متقین کی صفات بیان کی تھے سورہ بقرہ کے شروع میں، پھر سورہ آل عمران کے شروع میں، پھر یہاں پر اللہ نے چوتھے پارے کے 6ویں صفحے میں اللہ نے یہ ذکر کیا متقین کی صفات. فرمایا کہ پہلی صفت متقین کی الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگی میں، دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی لیتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں محسنوں سے. تو اس آیت میں اللہ نے 3 صفات بیان کی متقین کے یہاں پر، کہ جو خوشحالی اور تنگی دونوں میں دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. پھر چوتھی صفت اللہ نے بیان کی، اور جب والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب یہ لوگ کوئی برا کام کرتے یا برائی کرتے تو فوری اللہ کو یاد کرتے اور توبہ کر لیتے. پہلی جو صفت ہے کہ انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرے، اور وہ بھی دونوں حالتوں میں، تنگی اور خوشحالی میں، تنگی اور خوشحالی میں. اس لیے کہ خوشحالی میں جب انسان کا پیسے بہت ہو تو وہ تو ہر کوئی خرچ کرتا، وہ تو ہر کوئی خرچ کرتا. لیکن امتحان اصل ہوتا ہے انسان کا جب تنگی کی حالت میں انسان خرچ کرے، تو یہ مکمل ایمان کی نشانی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے
کہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، کہ سب سے بہترین، سب سے زیادہ ثواب والا صدقہ کیا ہے، سب سے زیادہ ثواب والا صدقہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، کہ تم خرچ کرو اس حالت میں کہ تم صحت مند ہو اور تمہیں مال کی محبت بھی ہو اور تمہیں غربت کا ڈر بھی ہو اور تمہیں مالدار بننے کی امید بھی ہو، تو اس حالت میں خرچ کرنا اس کا زیادہ ثواب ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ لیکن فرمایا کہ وہ مت کرنا کہ جب تمہاری موت قریب آ جائے، یعنی انسان بیمار ہو جائے اور اسے زندگی سے وہ نا امید ہو جائے کہ اب اسے یقین ہو جائے کہ اسے مرنا ہے، تو اس وقت خرچ کرنا ثواب ملے گا لیکن ثواب کم ملے گا۔ تو تنگی کی حالت میں بھی خرچ کرنا یہ متقین کی صفت ہے۔ پھر فرمایا ان کی جو دوسری صفت ہے متقین کی والکاظمین الغیظ، اور یہ غصہ کو پی لیتے ہیں، یہ غصے کو پی لیتے ہیں۔ تو یہاں پر علماء نے بیان کیا کہ سب سے زیادہ بھاری چیز جو انسان دیتا ہے وہ مال ہے، اس لیے کہ انسان کو مال سے بہت محبت ہوتی ہے، تو مال کو دینا اللہ کے راہ میں انسان کے لیے بہت بھاری ہے۔ اس طرح سے غصے کو پی لینا یہ روکنے کی چیزوں میں سب سے زیادہ بھاری ہے، دینے میں سب سے زیادہ بھاری وہ مال ہے اور روکنے میں سب سے زیادہ بھاری وہ غصہ ہے، اس لیے کہ اکثر لوگ غصے میں برداشت نہیں کر سکتے اور غصے کو نہیں پی سکتے، غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے یہ دونوں کا ذکر کیا ایک ساتھ کہ متقین سب سے بھاری چیز جو نفس انسان کی جان پر ہوتی ہے وہ دیتے ہیں مال، اور سب سے زیادہ مشکل چیز روکنے میں سب سے مشکل چیز جو ہے وہ ہے غصہ کو روکنا، اس کو بھی روکتے ہیں اور غصے کو پی لیتے ہیں۔ تو دینے میں بھی اور روکنے میں بھی یہ متقین ہمیشہ سب سے جو مشکل چیز ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ تو مال دینا سب سے زیادہ مشکل ہے دینے میں، اور روکنے میں غصہ پی لینا سب سے زیادہ مشکل ہے، سب سے زیادہ مشکل ہے، اور متقین یہ دونوں کام کرتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں بلکہ لوگوں کو معاف کر دیتے، والعافین عن الناس، یہ تیسری صفت ہے، یہ تیسری صفت ہے۔ پھر جو چوتھی صفت ہے کہ جب وہ برائی کرتے تو فوری اللہ کو یاد کرتے، وہ فوری اللہ کو یاد کرتے۔ تو اس سے یہاں پر ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ متقین یا متقی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان بالکل گناہ ہی نہ کرے، اگر جو گناہ بالکل نہ کرے وہی متقی بنے گا، نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بولتے یہ گناہ ہی نہیں کرتے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ لوگ گناہ ہی نہیں کرتے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ متقین وہ ہے جب وہ گناہ کرتے تو فوری توبہ کرتے، اس لیے کہ ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، غلطی سے کوئی معصوم نہیں ہے، تو فوری۔ اور فرمایا کہ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور یہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، یہ ممکن ہے ان کی وہ ہو جائے گی پانچویں صفت متقین کی، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور یہ اصرار نہیں کرتے، مصر نہیں کرتے، یعنی ایک گناہ کیا تو پھر سے گناہ نہیں کرتے، وہ ایک بار کر لیا توبہ کر لی ختم، اب پھر نہیں کرتے، دوبارہ نہیں کرتے، تو ممکن ہو جائے گی، یہ بھی پانچویں صفت ہو جائے گی۔ اس طرح بقرہ کے شروع میں بھی اللہ نے 5 صفات بیان کیے، اور پھر سورہ آل عمران کے شروع میں بھی متقین کے 5 صفات بیان کیے، تو یہاں پر بھی 5 صفات ہو جائیں گے متقین کے۔ اور اس لیے علماء نے بیان کیا، جیسا کہ بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جو انسان چھوٹا گناہ بھی اگر ہمیشہ کرتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہو جاتا، بڑا گناہ ہو جاتا۔ پھر اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ پھر یہاں سے اس کے بعد سے یہاں اب ان آیتوں کے بعد سے قصہ شروع ہو رہا ہے جنگ احد کے بارے میں، جنگ احد کا قصہ، جنگ احد کے تفصیلات، جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست کیوں ہوئی، اور اس کی یہاں سے اب ان آیتوں کے بعد سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے یہاں ذکر کیا کہ تم کمزور نہ ہو جاؤ اور تم غم نہ کرو، وانتم الاعلون، اور حالانکہ تم اونچے رہو گے دنیا اور آخرت میں، کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ نے یہاں پر شرط ذکر کی کہ ہم اونچے رہیں گے،
ہم غالب رہیں گے. کب؟ اگر ہمارے اندر ایمان ہو. اگر ہم مومن ہیں تو ہم غالب رہیں گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. پھر اللہ نے فرمایا اس کے بعد جب غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کئی شہید ہو گئے مسلمان، تو اللہ نے انہیں تسلی دلائی. تو اللہ نے انہیں یعنی تسلی اور دلاسا دلایا. فرمایا کہ اگر تمہیں پہنچی ہے تکلیف تو اس سے پہلے بھی وہ قوم کو تکلیف پہنچی ہے جو غزوہ بدر میں. تو اگر تمہیں غزوہ احد میں اگر کچھ تکلیف پہنچی ہے تو غزوہ بدر میں ان کو تکلیف پہنچی. تو اس میں ایک یعنی جو پہلو ہے تربیت کا کہ اگر کسی اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو ہم اس سے کہیں کہ بھئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مصیبت آپ سے پہلے ان کو بھی آئی تھی. تو انسان کا دل پر اس مصیبت کا جو بوجھ کم ہو جاتا، اس لیے کہ وہ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ یہ مصیبت اور لوگوں پر بھی آئی ہے. لیکن اگر وہ اکیلے اگر اسے معلوم ہو کہ اس پر صرف اکیلے پر مصیبت آئی تو وہ برداشت نہیں کرتا. تو اللہ نے یہاں پر یعنی مسلمانوں کو یہاں پر تسلی دی کہ تم لوگ یعنی غم مت کرو، اس لیے کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تم سے پہلے لوگوں پر بھی تکلیف پہنچی ہے. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر حکمتیں ذکر کی کہ مسلمان کیوں ہارتے ہیں. مسلمان ہے نا، مسلمان کیوں ہارتے ہیں، یعنی انہیں شکست کیوں پہنچی، غزوہ احد میں انہیں شکست کیوں پہنچی اور کیوں ملی. تو پہلی چیز جو ذکر کی کہ فرمایا کہ ہے نا کہ یہ اللہ کی سنت ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دیتا ہے کامیابی، کبھی کسی کو دیتا ہے کامیابی. تو یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. تو یہ ہوتے رہتا ہے. اگر ایک ہی جماعت کو ہمیشہ جیت مل جائے تو وہ ممکن ہے کہ وہ سرکش ہو جائے. دوسری بات کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی جو حکمت ہے یعنی مسلمانوں کی شکست میں، یا جو اتنے مسلمان شہید ہوئے غزوہ احد میں جو 70 مسلمان، کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، اور مومن ہے اور کون منافق ہے، تاکہ آزمائش ہو. تو جنگ کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے کہ کون پکا مومن ہے جو جہاد کرتا ہے، اور اگر مسلمان ہار رہے بھی ہیں تو وہ ثابت قدم رہتا ہے اور لڑتے رہتا ہے. لیکن جو منافق ہے وہ تو جہاد کرنے آتا نہیں، یا جہاد کیا تو بھی اگر وہ دیکھتا ہے کہ ہار رہے ہیں مسلمان تو فوری وہ بھاگ جاتا ہے. تو اس سے اللہ نے کہا کہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ معلوم ہو کہ کون پکا مومن ہے اور کون منافق ہے. پھر اللہ نے تیسری جو حکمت بیان کی کہ مسلمانوں کے ہارنے کی، کہ مسلمانوں کی جو شکست ہوئی جنگ احد میں، کہ اللہ نے اس لیے بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نا کہ بعض مسلمان شہید ہوں، یعنی جو مسلمان شہید ہوئے کہ وہ شہید ہوں، اس لیے کہ اللہ کی نظر آخرت کی نظر ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی دنیا میں کسی مسلمانوں کو شہادت دیتا ہے اور انہیں جنگ میں وہ مر جاتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ہار گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑا مقام چاہتا تھا کہ وہ شہید ہوں، اور شہید کا بڑا مقام ہے. لیکن کافر کو اگر دنیا مل جائے، اگر وہ دنیا میں جیت جائے کافر، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور ہمارے لیے یعنی جیل ہے اور سجن ہے، قید خانہ ہے. تو دنیا تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پڑ کے برابر بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا کا کوئی خیال ہی نہیں کرتے. اصل اللہ کا مقصد آخرت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی شکست کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں کچھ شہید ہو، کیا ہو کہ مسلمانوں میں کچھ شہید ہو. وَاتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. پھر اللہ نے فرمایا جو آخری چوتھی جو حکمت ہے کہ جو مسلمان ہارے، کہ مسلمانوں کی گناہوں کی معافی ہو، مسلمانوں کے گناہوں کی تکفیر ہو. جو انہیں تکلیف پہنچتی ہے اس سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ تھی. تو یہ 4 وجوہات اللہ نے ذکر کیے، 4 حکمتیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی جنگ احد میں. یہ حکمتیں ہیں، لیکن اس کی وجوہات اللہ نے آگے ذکر کی کہ کیوں یعنی یہ شکست کیوں ہوئی، کیا سبب اس کا وجہ. یعنی ایک حکمتیں ہیں کہ عام طور پر مسلمان کیوں ہارتے ہیں، اگر جب ہارتے ہیں، کبھی کبھار جب بھی مسلمان ہارتے ہیں یا انہیں شکست ملتی ہے تو کیوں ملتی ہے. یہ مسلمانوں میں اگر قتل ہو کہ مسلمان مارے جائیں تو کیوں ہوتا ہے نا. پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ تمہیں یعنی اللہ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا قصہ کہ کچھ جو جوان صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شریک نہیں تھے تو ان کی خواہش تھی کہ وہ جنگ احد میں.
تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی تمنا تھی کہ تمہیں جنگ کرنا ہے تو تم نے جنگ کر لی، دیکھو. تو یہاں پر اللہ نے ان پر انکار نہیں کیا کہ تم نے تمنا کیوں کی. تو اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انسان دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرے. حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنوا لقاء العدو، کہ دشمن سے ملاقات یا دشمن سے جنگ کرنے کی انسان کو خواہش نہ ہو. ہاں اگر مجبوراً ہمیں جنگ کرنا پڑے اس لیے کہ اس نے ہم پر ظلم کیا، ہم پر حملہ کیا، تو وہ مسئلہ الگ ہے، وہ تو پھر کرنا ہی پڑے گا. لیکن بغیر وجہ کے دشمن سے جنگ کرنے کی خواہش کرنا یا تمنا کرنا غلط ہے، اس لیے کہ کبھی انسان ہار جائے اور یہ انسان جہاد کرنے کی طاقت نہ رکھے. ٹھیک ہے نا. جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کے راہ میں لڑنا ہے، جب اللہ نے انہیں کہا کہ لڑو تو وہ بزدل ہو گئے اور جنگ نہیں کی. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ انسان کو جائز ہے کہ وہ شہادت کی تمنا کرے. انسان کو جائز ہے کہ وہ شہید ہونے کی تمنا کرے، لیکن موت کی تمنا منع ہے، جائز نہیں ہے. کہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن شہادت کی تمنا کرنا جائز ہے. شہادت کی تمنا کرنا جائز ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کیا کہ تم ایسی ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی معلوم نہیں ہوا کہ کون صبر کرنے والا ہے اور کون اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے. تو بلا شک یعنی جنت آرام سے نہیں ملے گی، آرام طلبی سے، بلکہ جنت کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ کسی نفس کے لیے لائق نہیں ہے یا کوئی جان نہیں مر سکتی اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے. تو یہاں پر تنبیہ ہے کہ جو لوگ منافقین نے کہا تھا کہ اگر تم لوگ جنگ نہیں کرتے تو تم نہیں مرتے، تمہارے 70 صحابہ کرام جو شہید ہوئے جنگ احد میں، تو اگر تم جنگ کے لیے نہیں نکلتے تو تم نہیں مرتے. تو اللہ نے فرمایا کہ جہاد کرنا یا نہیں کرنا اس سے انسان کی موت آگے پیچھے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہونے والا ہے. اللہ نے جب اللہ نے جب کس وقت انسان کو موت آنا ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، تو اسی وقت موت آ کے رہے گی. جہاد کرنے سے انسان کی موت جلدی نہیں آئے گی، اور جہاد نہ کرنے سے انسان کی موت دیر سے نہیں آئے گی، بلکہ جب اللہ نے لکھ دیا وہی ہوگا. اس لیے منافقین کا اللہ نے قول ذکر کیا اس کے بعد بھی کہ لو کان ما قتلنا ہاہنا، اگر یہ لوگ ہماری بات سنتے تو یہ صحابہ کرام نہیں مرتے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، بالکل اللہ نے جو حکم ہوا وہ ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد جب مؤمنوں سے غلطی ہوئی جنگ احد میں اور جس کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی، تو اللہ نے انہیں کہا کہ تم لوگ دیکھو اور سیکھو تمہارے سے پہلے جو انبیاء کرام تھے یا ان کے جو ساتھی تھے وہ کس طرح جنگ کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ نے ایک ہلکا سا یہاں پر یعنی مسلمانوں کو ڈانٹا ہے کہ جب مسلمان جنگ احد میں بھاگ گئے، تو سب نہیں، بعض جب کچھ لوگ جب بھاگے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ نا کتنے ایسے نبی ہیں جو تمہارے سے پہلے تھے، ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے، تو ان کے ساتھیوں نے اپنے نبی کے ساتھ جنگ کیا اور کافروں کے خلاف جنگ کی، تو وہ بزدل نہیں ہوئے اور نہ کمزور ہوئے، اور انہیں جو بھی تکلیف پہنچی جنگ میں اس کے باوجود بھی وہ کمزور نہیں ہوئے نہ وہ بزدل ہوئے، اور انہوں نے صبر کیا. تو یہاں پر ایک اہم بات یہ جو ہے کہ اللہ نے یہاں پر صحابہ کرام کو یاد دلایا ہے کہ پہلے کے انبیاء کرام جو تھے اور ان کے جو ساتھی تھے کس طرح وہ ان کے ساتھی نبی کے ساتھ مل کر جنگ کرتے تھے اور صبر کرتے تھے، اور تکلیف زخم لگنے کے باوجود بھی وہ صبر کرتے اور جنگ لڑتے. تو یہاں پر ایک یعنی ابھارنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ایک اس سے پہلے لوگوں کا ذکر کریں. تو اگر ہمیں کسی بچے کو ابھارنا ہے تو ہم کہیں کہ دیکھو فلاں بچے نے محنت کی تمہارے سے پہلے، وہ تمہاری طرح تھا، اس نے محنت کی، تو آپ بھی محنت کرو اس طرح سے. اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر اللہ نے ان لوگوں کا یہ جو پہلے زمانے کے جو نبی تھے ان کے جو ساتھی ہیں ان کا قول ذکر کیا، اور یہ ہمیشہ یہ کہتے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے اللہ ہمیں معاف کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، اور ہمیں ثابت قدمی عطا کر جنگ کے دوران، اور وانصرنا، اور ہمیں کامیابی عطا کر.
تو انہوں نے یہاں پر 3 چیزیں اللہ سے مانگی. ایک تو صبر، پھر سب سے پہلے استغفار کہ اللہ سے معافی طلب کی، اور پھر صبر طلب کیا، اور جیت طلب کی. تو جیت انہوں نے جیت کا اور نصر کامیابی کی دعا سب سے آخری میں کی. پہلے دعا کی کس کی؟ گناہوں کی معافی کی. اس لیے کہ نا گناہوں کی معافی ضروری ہے. گناہوں کی معافی کے بغیر انسان اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس سے غصے میں رہے گا. جب انسان گناہ گار ہوگا، اگر وہ گناہ میں ملوث رہے گا تو اللہ اس سے غصے میں رہیں گے اور اللہ اس سے ناراض رہیں گے. جب اللہ کسی سے ناراض ہے تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ کیسے آئے گی؟ تو سب سے پہلے ہم چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی طلب کریں، چاہے جنگ میں جیت کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے یا کسی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہم گناہوں کی معافی کریں، گناہوں کی معافی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے. پھر اس کے بعد اگر اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تو اللہ ہمارے سے خوش ہو جائے گا، اللہ ہمارے سے خوش رہے گا. پھر جب ہم اگر اس سے دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی، ہماری دعا قبول ہوگی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنگ احد میں شکست کے جو اہم اسباب تھے وہ ذکر کیے کہ مسلمانوں کو شکست کیوں ہوئی، کہ مسلمانوں کو شکست جنگ یعنی غزوہ احد میں کیوں ہوئی. تو اللہ نے ذکر کیا کہ اس کی جو وجہ تھی کہ تم نے کیا کیا، آپس میں اختلاف کیا، کہ تم آپس میں اختلاف کیا آپس میں، اور تم نے بات نہیں مانی، اور تم نے بات نہیں مانی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 وجوہات ذکر کی ہے. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، کہ تم نے آپس میں اختلاف کیا اور بڑھ گئے، اور اسی کے بعض پہاڑ پہ کھڑے تھے جبل رومات پر اور بعض اتر گئے، اور وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کی. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم جب یہ پہاڑ سے نہیں اترنا، جو تیر انداز تھے، کہ اگر ہم جیتے یا ہارے دونوں حالتوں میں تم پہاڑ سے نہیں اترنا ہے. لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور اتر گئے، تو پھر اس سے ہے نا مسلمان ہار گئے. تو بلا شک تو پھر اللہ نے یہاں پر یہ جو چیز تھی کہ ہماری یعنی انسان جو شکست ہوئی مسلمانوں کو، اس کی اہم وجہ ان کی خود ہاتھوں کی وجہ سے، ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. اس لیے اللہ نے یہی پارے میں آخر مجھے فرمایا کہ جب تمہیں جو مصیبت پہنچی غزوہ احد میں تو تم نے کہا کہ یہ کیوں ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا قل ہوا من عند انفسکم، اے نبی آپ کہیے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا، یہ تمہاری ہی وجہ سے ہوا. تو یہ جو ہے 2 جو وجہ ہیں کہ آپس میں اختلاف کرنا اور بات نہیں ماننا اور نافرمانی کرنا. لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک مسلمانوں کو ایک یہاں پر پھر سے کیا کیا، اگرچہ ڈانٹا، کہا کہ تم لوگ ہے نا کہ تم لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کیا اللہ نے یہاں پر جب ذکر کیا کہ تمہاری ہی ہاتھوں کی وجہ سے ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر قد اصبتم مثلیہا، کہ ایک اللہ نے یہاں پر ایک نے تسلی دلائی اور یہاں پر ایک نے دلاسا دیا کہ حالانکہ تم نے غزوہ بدر میں تمہارے جو لوگ مرے اس سے ڈبل تم نے کیا تھا. تو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، لیکن غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے، تو وہ ڈبل تھے. 70 کی ڈبل 140 تھے وہ لوگ، 70 مارے گئے تھے اور 70 قیدی ہوئے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اگر کسی انسان پر اگر کوئی مصیبت آئے تو ہم اس کی مصیبت کم کرنے کے لیے کچھ باتیں ذکر کریں. پھر اللہ نے یہاں پر ایک اور ایک چیز ذکر کی کہ جو مسلمانوں کی شکست کی وجہ ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، وہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. فبإذن اللہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا. تو اس طرح سے ممکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5 یعنی اس طرح سے یہاں پر یہ یعنی یہاں پر 3 حکمتیں ہو سکتی، 3 اسباب ہو سکتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے آپس میں اختلاف کرنا اور نافرمانی کرنا، اور پھر آخر میں یہ تو نا سب اللہ کی تقدیر سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ تم میں سے کچھ صحابہ کرام میں سے جو جنگ احد میں شریک تھے کہ تم میں سے بعض کو دنیا سے محبت تھی، بعض کو دنیا چاہیے تھا اور بعض کو آخرت. تو انسان کتنا بڑا ہو جائے تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ صحابہ کرام تھے، لیکن ان سے بھی غلطی ہوئی اور ان کے دل میں بھی دنیا کی ان کے بعض کے دلوں میں دنیا کی محبت آ گئی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا.
لیکن اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ایک واضح اعلان کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ وَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. تو صحابہ کرام سے غلطی ہوئی جنگ احد میں، لیکن اللہ نے اسے معاف کر دیا قرآن کے واضح آیت میں. تو پھر اس کے بعد ان صحابہ کرام پر اعتراض کرنا بلا شک یہ بالکل بڑی غلطی ہے، اور یہ قرآن کی مخالفت ہے. قرآن کی مخالفت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، انہیں معاف کر دیا صحابہ کرام کو، ان سے جو غلطی ہوئی تھی. اور یہ ایک کسی کو ڈانٹنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ انسان اس کی غلطی ذکر کر کے پھر کہے کہ میں تمہیں معاف کر دیا. اور اس سے بہتر طریقہ جو ہے، جو بس بڑے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اپنے نبی سے کہ عفا اللہ عنک لما ذنت لهم، کہ اے اللہ آپ معاف کر دے، آپ نے انہیں نا کیوں دی اجازت منافقین کو کہ وہ جہاد میں نہ آئے غزوہ تبوک میں. تو یہاں پر اللہ نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، پھر غلطی ذکر کی. تو بلا شک یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں کسی کو ڈانٹنے کے. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ تم غم نہ کرو، اگرچہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا لیکن تم غم نہ کرو اور حزن نہ کرو، اس لیے غم کرنے سے غم اور بڑھے گا اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. تو بلکہ انسان صبر کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے. تو انسان ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے غزوہ احد میں جو ہمیں شکست ہوئی تھی جو مسلمانوں کو، تو اللہ نے اس شکست کی جو مصیبت جو تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے انہیں ذرا اونگ دی، یعنی ایک ہلکی سی نیند میں انہیں مبتلا کیا، اس لیے کہ تاکہ وہ بھول جائیں. اس لیے کہ جب بھی انسان کو کوئی بڑی آتی ہے مصیبت تو وہ بڑی مصیبت میں ہوتا ہے، ٹینشن میں، لیکن جب وہ سوتا ہے پہلی بار یہ مصیبت سننے کے بعد، پھر جب وہ سونے کے بعد جب بیدار ہوتا ہے تو اس کی آدھی مصیبت ختم ہو جاتی، یہ آدھی جو ٹینشن تھی اس کے اندر وہ ختم ہو جاتی. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ تم میں سے جو لوگوں نے جنگ کے وقت بھاگ گئے تھے کہ حالانکہ حقیقت میں شیطان نے انہیں کیا کیا، انہیں آنی پھسلا دیا. کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی انسان جہاد میں جانے سے روک دیا جائے، یعنی اسے توفیق نہ ہو، یا بلکہ کوئی بھی نیک عمل اسے کرنے کی توفیق نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے گناہ کیے. تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو کبھی کبھار نیک کام کی توفیق نہیں دیتے. اس طرح سے گناہ بھی اور خاص طور پر خوشحالی میں گناہ کرنا یہ تنگی کی حالت میں انسان کو مصیبت میں واقع کرتی ہے. لیکن اگر کوئی خوشحالی میں اللہ کی عبادت کرے اور نافرمانی نہ کرے تو تنگ حالی میں اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے اور اس کے قدم ثابت رہتے ہیں. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ تم منافقوں کی طرح مت ہو جو لوگ کہتے تھے کہ اگر تم باہر نہیں جاتے تو تم نہیں مرتے. تو آج کل اس زمانے میں بھی کچھ منافقین ہیں جو بات کہتے ہیں کہ اگر اس طرح ہوتا تو مسلمان نہیں مرتے، اس طرح ہوتا تو مسلمان نہیں مرتے. تو لیکن ہم وہ کہیں گے یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ تمہاری بات منافقوں کی بات ہے جو منافق پہلے کرتے تھے یہ آج تم کر رہے ہو. بلکہ انسان کو موت ہمیشہ آنے والی، چاہے وہ جنگ میں مڑے یا وہ گھر کے اندر مڑے، تو موت تو آنی ہے ہمیشہ. پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ آپ اللہ کی رحمت سے آپ اپنے ان کے لیے نرم ہیں، ان کے لیے آپ ہے نا نرم دل ہیں. لنت لہم، تو اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ صحابہ کرام آپ سے دور بھاگ جاتے. تو داعی کے لیے اور نبی کے لیے اور استاد کے لیے، معلم کے لیے، ٹیچر کے لیے سب سے اہم صفت جو ہونی چاہیے اس کے اندر کہ وہ رحمت، معافی، درگزر، نرمی اور تواضع، عاجزی ہو کہ وہ تو تاکہ لوگ اس کے قریب رہیں اور اس سے دین سیکھیں اور فائدہ ہو. پھر اللہ نے انہیں حکم دیا وشاورہم فی الامر کہ آپ ان سے مشورہ لیں. مشورہ اس لیے لے کہ نا یعنی مشورہ اللہ نے یہ حکم دیا نبی کو کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ لیں ان کاموں میں جن کاموں میں وحی نازل نہیں ہوئی، ان امور میں یا ان کاموں میں جن کاموں میں وحی نازل نہیں ہوئی. تو جب اللہ نے حکم دیا اللہ کے رسول کو کہ آپ لوگوں سے مشورہ طلب کریں، تو اللہ کے رسول کے علاوہ جو لوگ ہیں تو وہ زیادہ اس بات کے حقدار ہیں، یا انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ لوگوں سے مشورہ لیں. اور انسان کبھی بھی ہمیشہ اپنی رائے پر اکتفا نہ کرے
اور یہ گمان نہ کرے کہ میری رائے کافی ہے میرے لیے، بلکہ وہ مشورہ کرے، بلکہ وہ ضرور مشورہ کرے۔ اور مشورے کے بہت سے فائدے ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ نا کہ اس کے ساتھی اس کے قریب رہیں، اور ان کا دل ان کو بھی محسوس ہو کہ ہمارا بھی کوئی مقام ہے، ہماری بات مانی گئی ہے۔ اس طرح سے ہے نا اس میں ہے نا مختلف رائے اور مختلف مشوروں کو جمع کرنا، تاکہ ایک بہترین پکا جو عمل ہو اس تک ہم پہنچ سکیں۔ ورنہ اگر انسان اکیلے سوچ لے تو اکیلے عمل کر لے تو ممکن ہے کہ وہ کچھ غلط سلط عمل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے مشورہ کرنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے پاس رسول بھیجا جو انہیں قرآن پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کی پاکی کرتے ہیں، ان کی تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر تزکیہ کا ذکر کیا کہ وہ انہیں پاک کرتے ہیں، یعنی انہیں ان کی خاص تربیت کرتے ہیں سکھانے سے پہلے۔ تو اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ، انہیں پہلے پاک کرتے ہیں، پھر انہیں دین کا علم سکھاتے ہیں۔ پھر جب اللہ نے ذکر کیا غزوہ احد کا مسئلہ اور کیوں مسلمان کو شکست ہوئی وغیرہ وغیرہ، تو اللہ نے اس کے بعد بھی شہیدوں کی فضیلت بیان کی کہ جو شہید ہوئے وہ بڑے اعلیٰ اونچے مقام میں ہے۔ یہ فرمایا کہ تم گمان نہ کرو کہ جو اللہ کے راہ میں مارے گئے کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس، وہ رزق کھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جب لوگ اگر ان سے کہتے ہیں کہ ڈر جاؤ کہ لوگ آنے والے ہیں تمہارے اوپر حملہ کرنے، تو یہ ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافل ہے، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ کہ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اگر ہمارے ساتھ اللہ ہے تو ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ ونعم الوکیل، اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، یعنی اور بہترین لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو ڈر ہے لوگوں سے ڈرانا، یہ کام ہے شیطان کا، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، تو مت ڈرو، بلکہ شیطان سے مت ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا یہاں پر کہ ایک ممکن ہے کافروں کو دنیا کچھ مل سکتی ہے، تو فرمایا کہ آپ کوئی اے نبی ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے نبی آپ کوئی غم نہ ہو کہ کافر کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں اور انہیں دنیا ملتی ہے، تو یہ جان لو کہ انہیں آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کے لیے۔ دنیا تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، لیکن آخرت اللہ صرف اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ اور اللہ نے اسی صفحے میں فرمایا کہ اے نبی آپ گمان نہ کریں کہ ہم جو مہلت دے رہے ہیں کافروں کو کہ ان کی بھلائی کے لیے مہلت دے رہے ہیں، بلکہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ وہ گناہ میں اور بڑھیں اور زیادہ گناہ کریں، پھر جب انہیں ہم پکڑیں گے تو وہ سخت پکڑیں گے۔ تو کافروں کو یا گنہگار کو مہلت ملنا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے بالکل کہ وہ اللہ ان سے محبت کر رہا ہے یا اللہ ان سے ناراض نہیں ہے، بلکہ کبھی انسان کو مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ اور گناہ کرے، تاکہ جب اسے پکڑا جائے تو سخت پکڑا جائے۔ اسے کہتے ہیں استدراج۔ تو ہم بالکل کافروں سے مغرور نہ ہو کہ اللہ نے انہیں یہ دیا، ان کے پاس یہ ہے، اس لیے کہ یہ سب دنیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ دنیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ایک اہم، جب اللہ نے یہ ذکر کیا تو اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس میں یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو شہیدوں کے لیے یا شہید کے گھر والوں کے لیے یہاں پر ان کے لیے یہاں پر اس میں نا یہ تسلی ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے، وہ مر گئے تو سب کو مرنا ہے۔ اور اس طرح اس میں ایک تحذیر ہے، اور اس میں یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے تو ہر کو کام کر لو اور نیک اعمال کر لو۔ پھر فرمایا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کیا ہے؟ کہ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس صورت میں اہل کتاب کا ذکر کیا شروع میں، پھر بعد میں غزوہ احد کے مسائل ذکر کیے، تو پھر اللہ نے سورت کے آخری میں
ایمان کی باتیں ذکر کی، اس لیے کہ وہ تو اصل مقصد ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو، اللہ سے معافی چاہے، اللہ کا ذکر کرے. تو جو اصل مقصد ہے، حالانکہ جب اللہ نے شبہات کا پر رد کیا اور اہل کتاب کا ذکر کیا اور جنگ احد وغیرہ کا، تو اللہ نے اس کی بات سب سے اہم چیز کی طرف واپس آئے، جو اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کی مخلوقات میں غور فکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعائیں کرنا. اس موضوع کے متعلق آیتوں پر اللہ تعالیٰ جو سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں ہیں، تو اس پر جو قرآن جو سورہ بقرہ کی آخری، جو سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں ہیں، یہ سب سے اہم آیتیں ہیں. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یعنی جب وہ رات میں اٹھتے تھے تہجد پڑھنے کے لیے، جب وہ رات میں اٹھتے تھے تہجد پڑھنے کے لیے. اور ان آیتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے لیے ہلاکت ہو جو ان آیتوں کو پڑھے اور ان پر غور و فکر نہ کرے. وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَدَبَّرْهَا، کہ اس کی ہلاکت ہے جو ان آیتوں کو پڑھے لیکن اس پر غور و فکر نہ کرے. تو یہ بہت اہم آیتیں ہیں، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شک زمین آسمان کی پیدا کرنے اور دن اور رات کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. پھر یہ عقل مند کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ عقل مند اللہ کا ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں. اور کیا کرتے؟ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں. تو خالی ذکر کافی نہیں ہے اللہ کے تک پہنچنے کے لیے، بلکہ ذکر کے ساتھ غور و فکر ہو، تفکر ہو، تفکر فی مخلوقات اللہ، تاکہ ہم اللہ تک پہنچ سکیں. پھر یہاں پر اللہ نے ان عقل مندوں کی دعائیں ذکر کی کہ یہ لوگ اللہ سے کس طرح مانگتے ہیں، ربنا ربنا ربنا. تو انہوں نے ربنا کا استعمال کیا اور اللہ سے مانگا اور اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی. تو تو اللہ تعالیٰ فرماتے فاستجاب لهم ربهم، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی. تو اس طرح سے یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو چوتھے پارے کے متعلق رہی. اور چوتھے پارے کے آخری 5 صفحے سورہ نساء کے شروع میں، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ یہ 5ویں پارے کے ساتھ، اور ہم اس میں سورہ نساء کے بارے میں اور یہ جو 5 آیتیں ہیں، جو 5 صفحے ہیں چوتھے پارے کے آخری 5 صفحے، ان سے جو اہم فائدے ہیں وہ بھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ 5ویں پارے کے ساتھ. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. السلام علیکم.